اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیدار جی کے سننے والے، دیکھنے والے اور جاننے والوں، چاہنے والوں کو امتیاز ظفر اور سلیم صافی کی طرف سے سلام عرض ہو۔ تو بات سلام عرض یہ ہے کہ روزمرہ کی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں پروگرام ہوتے رہے ہیں، تو آج بھی ہم ایک اچھے خاص ایک مخصوص ٹاپک لے کے آئے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ محترم مہمان تشریف فرما ہے۔ ہمارے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ فاضل رائیونڈ حضرت مولانا انعام اللہ صاحب ہمارے ہاں تشریف فرما ہے۔ انعام اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف فرمائے۔ تو ہمارے جو پروگرام کا مقصد ہے آج کی، جو اس کا ٹائٹل جو ہے ہمارے معاشرے سے سود کی لعنت کا خاتمہ، معاشرے میں بڑھتی ہوئی سودی معاملات اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس پر آپ تفصیلاً بات کریں۔ ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ عمل کی نیت سے دیکھیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا، اور پروگرام کو ان تک آپ لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، اس کائنات کے اندر جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اوپر آسمانوں سے زمین کی طرف رحمت اور برکت کے فیصلے نازل ہوتے، اور جب یہ انسان اس کائنات کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، تو اوپر آسمانوں سے زمین کی طرف مصیبت اور پریشانیوں کے فیصلے نازل ہوتے۔ اسی کو قرآن نے یوں بیان کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں، تری میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے تو فرمایا یہ انسانوں کی برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو آج کل پوری امت مختلف مصائب اور آلام کا شکار ہے، پوری امت پریشان ہے، خصوصاً ہمارے اس علاقے کے اندر کتنے لوگ ہیں۔ ہر مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر شہری کا مہنگائی لفظ اول اور آخر بن چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سودی کاروبار کو رواج دیا ہوا ہے، جس کاروبار کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ایذھب عنہ البرکہ، یعنی اللہ برکات کو ختم کر دیتا ہے سود کی وجہ سے، ویربی الصدقات، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سودی کاروبار اگر تم کرتے ہو، سودی کاروبار سے اگر تم باز نہیں آتے، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے معراج کی رات اوپر لے گیا، فَمَرَّتُ بِرِجَالٍ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ، کہ میں بہت سے لوگوں کے پاس سے گزرا، کل رجل منہم بطنہ کالبیت الضخم، کہ ان میں سے ہر ایک کا پیٹ ایک بہت بڑی بلڈنگ کی طرح ہے، ایک بہت بڑا گنبد کی طرح ہے۔ یتخبطون الحجار والشجر، درختوں سے اور پتھروں سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، اتنا بڑا پیٹ اٹھا نہیں سکتے۔ لا یسمعون ولا یعقلون، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء آکلون الربا، یہ آپ کی امت کی سود خور ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سود کھاتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ عذاب عطا فرمایا، یہ عذاب دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لدرہم ربا اشد عند اللہ سبحانہ وتعالی من 36 زنیہ، سود سے کمائی ہوئی 1 روپیہ 1 درہم اللہ کے ہاں 36 زناکار بدکار زانی عورتوں سے زیادہ بدتر ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 99 باب، سود کے آپ نے فرمایا 99 درجے ہے، ادناہا سب سے چھوٹا درجہ، سب سے ہلکا درجہ، فرمایا کہ اتیان الرجل بأمہ، اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہاں تک جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی جہنمی ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آکلہ سود کھانے والا، موکلہ سود کے بارے میں وکالت کرنے والا، کاتبہ سود کے بارے میں لکھنے والا، دستاویزات لکھنے والا،
شاہد ہو، سود کے بارے میں گواہی دینے والا، گواہ بننے والا، ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب محمد مصطفیٰ کی زبان پر ملعون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت فرمائی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں انہم یبعثون یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن سود خوروں کا حشر اللہ اس طرح فرمائیں گے قد انتفخت بطونہم کالحبالہ، کہ ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہوں گے حاملہ عورتوں کی طرح، وَكُلَّمَا قَامُوا سَقَطُوا، جب بھی اٹھیں گے تو گر جائیں گے، اٹھ نہیں سکیں گے، اتنا بڑا پیٹ ہوگا۔ وَكُلَّمَا قَامُوا سَقَطُوا، جب بھی اٹھیں گے گر جائیں گے، جب گریں گے وَالنَّاسُ يَمْشُونَ عَلَيْهِمْ، لوگ ان پر چلیں گے، فَيَطْعُونَهُمْ، ان کو رون دیں گے، اپنے پاؤں کے نیچے ان کو رون دیں گے۔ تو علماء فرماتے انما ذلك شعار لهم یوم القیامہ یعرفون بھی، یہ ان کی علامت ہوگی سود خوروں کی، قیامت کے دن لوگ جو بھی پاؤں کے نیچے آئے گا پہچانیں گے کہ یہ دنیا کے اندر سود کھاتا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا تھا، یہ اللہ رب العزت آج ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا فرمائیں گے۔ ثم العذاب من وراء ذلك، یہ تو معاشر کا حساب ہے، پھر جو اللہ رب العزت حساب دیں گے حساب و کتاب کے بعد، وہ اس کے بعد حساب ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سود سے منع فرمایا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا اپنے کاروبار کو چینج کرتا ہے، الکاسب حبیب اللہ، پھر وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن اگر سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح عذابات اور مصائب اللہ رب العزت ان کو دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے سود سے بچنا ہے، سود سے توبہ کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی تو مختصر زندگی ہے، اس لیے ہم آج سے عزم کریں، توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کی طرف، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ، ہمارا مال ہسپتالوں سے بچ جائے، اور اسی طرح جو ہے نا ہسپتالوں سے اور اسی طرح حکومت کی ہر چیز سے بچ جائے، تو آئے ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ آج سے ہم توبہ کریں۔ شیطان انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، ابھی تو جوان ہے تو بوڑھا ہو کے مرے گا، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ کو راضی کرنا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے یا ابن آدم لا تأمن علی شبابک، تو اپنی جوانی پر بھروسہ مت کر، تو توبہ کر۔ فکم من شاب سبق علیہ الموت، کتنے نوجوان تھے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں جو ہے نا ہم اللہ کی طرف آئیں گے، سبق علیہ الموت، ان کو موت آ چکی ہے، آج وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے۔ استاد محترم، آپ نے بات کی اس میں آج کل لوگوں کا ایک ایسا ذہن بنا ہوا کہ سود کے بغیر ہم کیا کھائیں گے، ہم بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ اب اگر ہم کسی سود کے پیسوں کا منافع نہیں لائیں گے تو بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ اس کے متبادل کو آپ کیا راستہ اختیار کریں گے اگر وہ سود سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اس کے ٹینشن میں تو امت کو پڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی انسان دنیا کے اندر بھیجے ہے تو اللہ نے وعدہ بھی فرمایا ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کائنات کے اندر جو بھی آیا ہے اللہ فرماتے میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں ان کو رزق عطا کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اذکر ام انثی، یہ جو بچہ ہے یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک فرمایا یکتب عملہ واجلہ ورزقہ، اللہ رب العزت موت سے پہلے اس کا رزق لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کو چونکہ دارالاسباب بنایا ہے تو الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہے، ما من نبی الا، یعنی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بھی نبی دنیا کے اندر ہے اس نے سب سے پہلے بکریاں چرائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام لوہے کا کام کرتے تھے، زرہ بناتے تھے، بیچتے تھے، اور جو ہے نا اپنے بچوں کی جو ہے نا روزی کماتے تھے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے تو ہم کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر تو نہیں ہے، اس لیے ہم بھی کمائے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ہاتھ دیے۔